شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه أرجو أن أكون أكثرهم سامعا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. آج کی یہ اجتماع ملاقات الحمدللہ حال میں کئی سال سے جامع مفتی میرا خاص شروع ہے اور آج اس بات کا خصوصی وجہ سے گزشتہ سال سے لکھا ہوا. کئی بار یہ ارادہ کیا کہ میں بھی جا کر وہاں طبیعت کی خرابی مصروفیت میں نہیں آ سکا. مسلمان کی تعلیم ہی قرآن سے شروع ہوئی. مسلمان کی تعلیم قرآن سے شروع ہوئی. حضرات صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم قرآن مجید کو معیار رکھا. اس کے بعد باقی سارے فنون ہیں. یہ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ آج ہم زیادہ فرق جانتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام جو فرق جانتے تھے ہم نے کھویا ہے پایا نہیں, اور انہوں نے پایا ہی پایا. دنیا بھی اور آخرت بھی. آج تک پورے عالم پر حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیر اختلاف گزرے ہیں. عرب و عجم میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. عرب ان کو اسی طرح مانتے تھے جیسے انہیں کا کوئی قصہ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے ماذا قتل المسلمون فی مقاتل المسلمین. کہ مسلمانوں کا جب عروج تھا اور ان کی حکومتیں تھیں حضرات صحابہ اکرام اور ان کے بعد والوں کی, اس وقت انسانیت کو کیسی راحتیں تھیں, اور ان کے جانے کے بعد جب غیروں کو حکومتیں آئیں تو اس وقت کتنی تکلیف ہے. یعنی غیروں نے بھی ہمارے جو مسلمان حکمران تھے ان کے دور میں راحت پائی ہے. اب حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایک ملک میں ایسا بھی ہے کہ آدھی جگہ مسجد ہے اور آدھی جگہ پر گرجا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب مسلمان فتح کرتے ہوئے آئے, جب یہ آدھا گرجا فتح ہوا تھا تو ان لوگوں نے صلح کر دی تو وہی قدم رک گئے اور وہیں سے فوجیں واپس ہو گئی. تو جو فتح کی تھی وہ مسجد بنا دی
جو صلح ہو گئی وہ کہا کہ اس میں تم اپنی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے ان کو سارے فروغ دیے، تجارت کے مالک تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی نہیں انتظار میں. سلف کے دور میں ایک صحابی کے ناک پر تلوار لگی تو ناک پکڑا حصہ کاٹ گیا. اب مدینہ شریف میں پلاسٹک سرجری کرنے والے سرجن موجود تھے کہ اس نے چاندی کی ناک لگا دی اسی شیپ میں، اس انداز میں کہ برا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ چاندی کی جو ناک تھی اس میں سمیل آنے لگ گئی. تو رسول اللہ سے اجازت دی کہ اگر اس میں سونے کا استعمال کریں اور سونے کے استعمال کر کے اس کے اوپر رنگ سے ہے وہ چمڑے والے چڑھا دیں تو آپ نے اس کی اجازت کی حدیث میں موجود ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرجری اتنی ایڈوانس کی زمانے لیکن ان کی تعلیم قرآن سے شروع ہوتی ہے. جب قرآن کا نور ہوتا ہے، دیکھیں انسان کی دماغ اور قلب اس وقت کام کرتا ہے جب یہ منور ہو. اگر یہ منور نہ ہو تو یہ صحیح کام نہیں کرتا. آدمی پریشان ہوتا ہے، اچھا خاصا آدمی غلط کام کر لیتا ہے، یار مجھے کیا ہو گیا، یار میں پریشان ہوں، میرا دماغ اور دل صحیح کام نہیں کر رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے جاننا کا حضور ہم مومن کے دل میں نور رکھ دیتے ہیں. یمشی بھی کی ناز اس کے بعد وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن وہ نور جو اس کے اندر ہوتا ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ کون سے نبی کی چیز ہے، کون سے نقصان کی. ہر شے نبی کی نہیں ہے، ہر شے نقصان کی نہیں ہے. یہ پیغمبر السلام کی مثال تھی بخاری شریف کہ دنیا کی مثال سب گھاس کی طرح ہے جس کو کھانے والی دو بکریاں ہیں. جب موسم میں بہار آتا ہے یا بارش کا موسم ہوتا ہے تو کیسے گھاس کا سب. اب ایک بکری لالتی ہے، بس وہ کھاتی ہے جو بھی چیز سامنے آئے، اس میں زہریلی بوٹی کھا جاتی ہے تو اس کو پیٹ میں جا کر تکلیف کرتے اور مر جاتی ہے. اس کی موت باقی رہتی بکری. اور ایک سمجھدار بکری وہ چن چن کر لیتی ہے. اللہ نے حص اس کو دی ہے کہ بھائی کون سی وہ بیج ہے، کون سی وہ، اس میں لالچ نہیں ہے. اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وقفہ کر لیتی ہے اور دھوپ میں لیٹ جاتی ہے. دھوپ میں لیٹنے کے بعد پھر جب دوبارہ اس کو طلب ہوتی ہے پھر چن چن کر کھاتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں ہر طرح کے مال کو اکٹھا کرتا ہے، وہ حلت غربت کو نہیں دیتا یہاں تک کہ اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. اور ایک اسی دنیا میں چن چن کر چیزوں کو لیتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، اور میں دنیا سے بھی پیدا اٹھاتا ہے اور آپ کو بھی راضی کرتا ہے. زندگی بھی اس کی اور رب بھی راضی ہے. اس لیے آپ پیغمبر سے ارشاد فرمایا دیکھو لالچ کی بنیاد پر دنیا کا فیصلہ نہ کرنا. جتنے لوگ پھنستے ہیں نا جی یہ لالچ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. یاد رکھیں اگر ہم رسول اللہ کی ایک تفصیل پر عمل کر لیں، جہاں دل میں لالچ آئے سودا چھوڑ دو، نہیں یہ نہیں کرنا. آپ کو کبھی نقصان نہیں. اور جو سخاوت قلب سے لیتا ہے فرمایا کہ وہ حصت برکت دی. لالچ سے لوگ برکت سمجھ، اور اگر لالچ کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا بلکہ سخاوت سے قلب سے لوگے تو ٹھیک ہے. کوشش کرتے مل گیا بہت اچھا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک ہونے والا نہیں ہے. پوری کی ہوگی اس کی سودے میں برکت کر دی جائے. یہاں پہ اندازہ رکھیں دل کے جذبات کا کتنا اثر ہے. اگر وہی چیز آپ کے دل میں لالچ آئے آپ نے چھوڑ دی، نہیں بھائی یہ لالچ آ گیا رسول اللہ نے فرمایا برکت ختم ہو جائے گی. اب لالچ ختم ہو گیا، چند دن کے بعد وہ آپ ہی کے کھاتے میں آ گئی، اسے میں برکت ہو جائے گی. لیکن ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن باطن میں تبدیلی ہے. اس لیے
تعلیم قرآن کو بنیاد اصولہ بناتے تھے کہ جب قرآن ان کے دل میں ہوگا تو پھر ان کے دل میں نور ہوگا، جب دل میں نور ہوگا تو اس دنیا کو استعمال کرنے کا بھی اس کو طریقہ ہے۔ پچھلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوجیں بھیج رہے ہیں، کئی سردار مقرر کر رہے ہیں، اہم قاضی بنا رہے ہیں، تو یہ پوچھا جاتا تھا قرآن مجید اس کو کتنا یاد ہے، کتنا قرآن یاد ہے؟ علی کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یمن میں قاضی بنایا ہے، یمن میں بالکل نوجوان تھے، بچے تھے، اور یمن جو ہے یہ بہت قدیم زمانے سے آپ نے قوم سبا کا قصہ پڑھا ہوگا، دو سلطنتیں ہمیں بڑی قدیم نظر آتی ہیں، ایک ملکہ سبا کی سلطنت جس کا سلیمان سلام سے حد قصہ ہے، قرآن مجید کو حدود کا واقعہ ہے، اور ایک سبا کا قصہ جو یمن کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، جس نے لعنت کیا اور جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بڑی قدیم حکومتیں ہیں، پھر اس کے بعد جا کر فرعون وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ تو ملکہ سبا کے مملکت وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑی سمجھ رکھنے والے، ہوش رکھنے والے، دنیا داری کے بڑے ماہرین۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تجھے وہاں کا قاضی مقرر کرتے، چیف جسٹس میں جانتے تھے یمن کا قصے تو بچپن سے سن کے آئے۔ ابراہ بادشاہ جو آیا تھا وہ یمن سے آیا تھا، وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں میں نوجوان آدمی، آپ فرمایا جاؤ، آپ نے پگڑی باندھی اور پگڑی کی دو شملے رکھے، ایک ان کے آگے لٹکا ہے اور ایک پیچھے لٹکا ہے، اور سینے پر ہاتھ مارا، اللہ اس کی زبان کو صحیح رکھ اور اس کے دل کو ہدایت سے کہا کہ جا، وہ نے یہاں سے سیکھا ہے، کسی کے پاس جا۔ ایسے فیصلے کیے، علی سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ کیا تعلیم تھی بھائی؟ تو وکالت سیکھی تھی، جدید سیکھی تھی، رسول اللہ کے قدموں میں رہ کر دینی قرآن و سنت سیکھا تھا، اور وہ فیصلے کہ آج تک حافظاہم علی کا جو لفظ ہے پورے عالم میں بڑے بڑے قاضی گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر جو ان کا سردار ہے حافظاہم علی، ان سب میں قیامت تک کے قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ کون سی ایسی تعلیم تھی، کون سے آج کوٹ کے پڑے تھے، کون سی ایسی، یہ قرآن کی تعلیم، فیصلے فرماتے۔ شادیوں میں یہ معیار ہوتا تھا، شادی کرنی قرآن میں کتنا حصہ ہے، صحابیہ میری شادی کرا دو، کیا قرآن یاد ہے، یہ اتنی صورتیں یاد ہے، اور میں جا اس کو یاد پر فلاں سے تیری شادی کروں۔ نفل کا وقت آتا ہے، غزوہ احد میں حادثے بہت ہو گئی، میں سب سے پہلے قبلے کی جانب اس کو دفن کرو، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ مسلح کا معاملہ آتا ہے، بڑے بڑے قبیلے آتے ہیں، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تو کتنے بڑے سردار ہیں، یہ کتنا روب راب ہے، یعنی واحد آدمی جس نے جب ہجرت کی ہے تو اعلان کیا ہے اگر کوئی چاہتا اپنی بیوی کو بیوہ کرانا اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا تو عمر کے سامنے آیا میں ہجرت کر رہا ہوں، میں ہجرت کروایا ہے میدان سے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا نام کا آج تک اثر ہے، اس کا نام کا کوئی بھی کسی کا ہر ایک میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عظیم شان پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہم نے دیکھا کیا ہوا، شان عمر یہ عجیب ہے، فرمایا جس راستے سے عمر آتا ہے اس راستے شیطان گزر بھی نہیں سکتا۔ اب مدینہ شریف یہ قافلہ ہجرت کا کیا ہے، جو بڑا قافلہ ہے رسول اللہ سے پہلے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں آیا، یہ لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے، اب نمازیں پڑھنی، ایک جگہ مسجد کی یہاں نماز پڑھا کریں گے تو امام بنانا ہے، اب عمر کو کون بھی جانتے تھے، مدینے والے بھی جانتے تھے، تو بڑے سردار آدمی ہیں، بڑے بہادر آدمی ہیں، دونوں عظیم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تو اس لیے بڑے
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امیر قافلہ ہے کہ امام بنانا ہے، انٹرویو ہو رہا ہے. ہاں جی آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، آپ کو کتنا یاد ہے، آپ کو کتنا گزرا ہے. ایک غلام جس غلام کے نہ ابا کے نام کا پتہ ہے نہ اماں کے نام کا پتہ، آج تک پتہ نہیں یہ کیا جی ہمیں نہیں پتا، تاریخ خاموش ہے اس کا نام کیا ہے. نوجوان ہے 15-16 سال کی عمر ہے، 17 سال عمر ہے. ابھی تجھے کتنا یاد ہے؟ کہا کہ مدینہ مکہ سے ہجرت کے وقت جتنا رسول اللہ پر قرآن نازل ہو تو سارا میں نے یاد کیا. فرمایا کبھی محمد کرا جب میں پہلی نماز پڑھائی، ان کا نام خالد ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے جن کو ایک صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا. اور یہ بھائی صحابی جن کی ایک خصوصیت عجیب ہے، ایک رسول اللہ نے کو قاری قرآن قرار دیا کہ میری امت میں جو 5 قاریوں میں ایک قاری خالد ہے. اور دوسرا جب یہ 15-16 سال کے تھے جب حذیفہ بن یمان جو ہے پھر پردے کا احکام آ گئے. اب حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے اس کو بچپن سے چونکہ یہ غلام تھا میں نے پالا اور پوتا اور بڑا کیا ہے، اب پردے کے مسائل ہیں. فرمایا کہ تیری بیوی جو ہے بچہ ہے اس کے کوئی؟ ان کا ہے. ان کا اس کا دودھ پیالی میں لے لے اور وہ دودھ اس کو پلا دے، یہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 15-16 سال میں یہ واحد صحابی کی خصوصیت ہے. ورنہ تو 2 سال کے اندر جب تک دودھ نہ پیے رضائی نہیں بنتا بیٹا. لیکن صحابی کی خصوصیت ہے، رسول اللہ نے قانون میں سے استثناء کیا ہے غلام ہے. لیکن کیا وجہ امتیاز کیا تھی؟ قرآن کا قاری تھا، قرآن جانتا، قرآن کا حافظ تھا. رسول اللہ سے قرآن پڑھا جسے مکہ شریف میں قرآن پڑھا تو مدینہ والے ان کو جانتے تھے کیونکہ یہ پہلے مدینہ میں تھے. مدینہ میں ہی فروخت ہوئے، مارکیٹ میں، منڈی میں یہودی میں بیٹھا تھا اور کس حالت میں سب جانتے تھے بچے کو. تو حیران ہو گئے یار بڑے بڑے قریشی سردار لیکن جو ہمارے جو سردار اور حضرت تھے وہ ہاتھ بڑھا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے. یہ تو وہی غلام ہے جو بکتا نہیں تھا، کوئی لیتا نہیں تھا، اس کا نام و نسب کا پتہ نہیں ہے. تو سب نے کہا کہ دراصل یہ تو زبان سے پڑھ رہا ہے، جس سینے میں جو چیز ہے اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی. بڑے بڑے سردار تو میرے دوستو مسلمان کی تعلیم ہی قرآن پھر اور تعلیم حاصل کرے، منع نہیں ہے. اب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بادشاہ بنے، بادشاہ بننے میں بول رہا بادشاہ بن گیا. ترکی کے بادشاہ حافظ قرآن ہے، بادشاہ بن گیا. یہ کیا منع ہے؟ کوئی منع نہیں. اور دیو عالم دین حافظ قرآن تھا، حافظ دین تھا، بادشاہ وقت 50 سال ایسی شاندار حکومت کی، آج تک ایسی حکومت نہیں ہے. اس کے آسان آج تک باقی، علمی بھی باقی ہے، دوسری بھی باقی. اس لیے اللہ کا فضل ہے ہمارے وفاقت منارس کے بزرگوں نے ان لوگوں کے لیے جو مصروف ہے کاروباری لوگ ہیں، یہ 2 سال کا کورس شروع کیا تاکہ دین میں سے علم دین میں سے کچھ حصہ میں رسول اللہ کی وراثت میں سے کچھ حصہ میں مل جائے. تھوڑا بھی صحیح اسے تو دیکھو وراثت کس کی ہے، تھوڑا بھی بہت ہے. ہمارے موضوع کے قریب بڑے پی جائے اور پھر یہ قرآن کی تنظیم ماشاء اللہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں قرآن کی تعلیم ہے تو عاشق اس کا قرآن کی تعلیم شروع ہوئی تھی. قرآن پڑھاؤ، اللہ نے قرآن سے کام شروع کیا ہے. کسی کی برکت کی اصل برکت یہاں میں شروع ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں فرشتوں کو بلانا تو تلاوت شروع کر دو، فرشتے آ جائیں. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ہر وقت فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. مسجد میں تو رہتے ہوتے ہیں اور ان پر ظاہر وہ فرشتے جو قرآن کے لیے آتے ہیں. کسی گرو سے کسی نے کہا کہ قرآن پڑھنے پر فرشتے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلے کہ قرآن آسمانوں میں نہیں پڑھا جاتا، زمین میں پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھنے والے معنی یہاں ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے لیے اترا ہے. ہم نے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس کو سینے میں محفوظ کر سکتے، زبان پڑھ سکتے اور کسی مخلوق میں نہیں. ہمارے پاس جنات ہیں،
اور اسے بھی قرآن عزیز نہ یاد کر سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. روایت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں یہ نعمت کی. اس لیے آسمانوں کو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. جب وہاں نہیں ہے تو ہماری سننے کے لیے آتے ہیں. آپ پڑھو گے قرآن سننے کے لیے آئے. اس لیے میں لوگوں کو جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے یہاں پر اللہ زہیر صاحب اس سلسلہ شروع کیا. یہاں کمیٹی حاجی اقبال صاحب اور دوسرے حضرات نے تعاون کیا. رحمۃ اللہ تک کتنی کلاسیں فارغ ہو چکی؟ 4 کلاسیں فارغ ہو چکی ماشاء اللہ. 4 کلاس. اور یہ اس میں بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ آخر جب انسان ریٹائر ہو جاتا کچھ ہو جاتا ہے پھر اس علم کا اثر سہارا نظر آتا ہے. دنیا میں تو بڑی مشغولی ہوتی ہے. اس لیے عالم بڈھا بھی ہوگا. ہمارے والدہ فرماتے تھے زمان ہوتا عالم تو اپنے پیر پہ چلتا ہے, بڈھا ہوتا ہے تو پھر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بیکار ہوتا ہے. فرماتے تھے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گاڑی میں لے جاتے ہیں, حاجی صاحب ہیل چیئر میں لے جاتے ہیں. جوان ہوتا تو اپنے منہ میں چلتا ہے. ریٹائرمنٹ نہیں ہے دین میں, کوئی ریٹائرمنٹ نہیں. ہمارا بڈھا تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھائی کہ دوسروں کے بڈھوں کی حالت دیکھو تو جا کر روکتے کھڑے ہو جائے. تمہارے روکتے ایسی قسم کوئی سہارا نہیں ہے. اور یہاں مولا کا سہارا ہے. اکیلا پڑا اللہ کر اللہ کر اللہ کے سہارا کے نام پر زندہ ہے تو پتہ کر اس کے پاس جانا ہے. بلکہ یہ جو پچھلے کسی گروہ نے کہا کہ بڑھاپا بھی نعمت ہے. اور کیا کیوں؟ لیکن جوانی میں تو گناہ نہیں چھوڑتا, بڑھاپے میں گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. اب ناک کام کرتی ہے کہ فلم دیکھتے ہیں, نہ جذبات نہ بیماری اتنی ہے کہ کسی کے بارے میں کیا سوچے گا. نہ عاشق بن سکتا ہے, نہ معشوق بن سکتا ہے. سارے گناہ چھوڑ کے بھاگے کہ باپا ہمارے کام کا نہیں. اللہ فرماتا ہے تو ہمارے کام کا ہے. ہمارے کام کا ہے. لیکن ہمیں تو نام دینے والا چاہیے. ہمیں دیکھتے جوان ہے, اونچا ہے, کون ہے, کالا ہے, گورا ہے, ہمیں تو نام بڑھاپا بھی نہیں ہوتا. بہت بڑی جگہ ہاں جو اللہ صلی زمانے کے نہیں چھوڑتا بڑھاپے میں چھوڑ نہیں جاتے. بیماری اتنی ستاتی ہے اس کو لیکن اس کو ادر کر رہا ہے. بیماری بھی ادر کر رہا ہے. حدیث شریف آتا ہے ایک صحابی صحابہ کا عجیب دور تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعلیم کے لیے جن کو ڈائریکٹر مقرر کیا تھا, ڈائریکٹر آف ایجوکیشن, ضرورت سے چیک کرتے تھے جا کر ہر جگہ پر کہ کام مدرسہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حال حلال حرام, میری امت سے حلال حرام اور سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل. تو آپ نے ایک دن فضیلت بیان کی کہ آدمی کو بخار ہو جاتا ہے تو جب تک نبض چلتی رہتی ہے تو اس کے گناہ گرتے رہتے ہیں. اور ادھر گناہ بھی ٹھک ٹھک ٹھک. ہوا جیت سے کھڑے ہو گئے. آپ دعا کر دیجیے کہ مجھے بخار تو ہو لیکن اتنا نہ ہو میں مسجد میں آ سکوں. اثر ہو گیا. ہوا کا جی ڈاکٹر تھا کہتے ان کو جو کہ ہاتھ ملاتا کرتے آپ کو بخار ہے لیکن ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی. کام میں رکاوٹ نہیں. صحابہ اکرام کیا دعا کو کون لے سکتے وہ کتنا دعا. انہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں گئے تو شام میں ایک تعاون آیا تھا. تعاون عباس کے نام سے بہت بڑا تھا. جس میں صحابہ اکرام 10,000 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہاں کے گورنر تھے, جمعہ پڑھاتے تھے تو ان کے گھوڑا نکل آیا تھا ان کا یہاں انگلی پر. تو منبر پر جمعہ پڑھایا تو چوک کے کہنے لگے شہادت کی نشانی آ گئی, میں دانوں میں تو نہ ملی, اللہ نے ایسے دے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کچھ قسمت لوگ ہیں. عجیب بات ہے, رسول اللہ نے ٹھیک جوڑا ہے. جب اس صوفہ میں طالب علم ہوتے تھے اور صحابہ کے لیے اعلان ہوتا تھا کہ بھائی دیکھو جس کے گھر میں 1 کی روٹی 1 ساتھ رہ جائے, 2 کی روٹی 2 ساتھ رہ جائے, 3 کی روٹی 3 ساتھ, تو صحابہ کھڑے ہوتے حضرت 2 سال مجھے میرے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کبھی ملتا تھا, کبھی 3 دن تک باقی ہوتے.
اور صحابہ کے جب باغات میں پھل آتا تو صفا کی جھونپڑی میں لٹکا دیتے تھے پھل، تو وہاں سے صحابہ کرام جو ہے نا 80 صحابہ درویش پھل خوراک پڑنے والے رسول جاتے، وہ اس میں سے اگر ہم ضرورت کے تحت لے لیتے تھے. اسی سے مسئلہ نکلا کہ پھل کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں. صوفی پر دکھاؤ کہ پھل کے لیے آپ نیچے زمین پر بیٹھ جائیں، ضرورت نہیں ہے، پھل کھڑے کھا سکتے ہیں. کیونکہ صحابہ کے چھت میں لگایا جاتا تھا، وہیں سے لے لے کے وہ کھایا کرتے تھے. کھانے کے لیے بیٹھنا ہے، تفقہ کے لیے بیٹھنا نہیں ہے. قریب کھانے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاکلیٹ کھانے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آپ. صحابہ کرام وہاں سے لیتے تھے. ایسے دوڑ گیا ایک آپ سے کوئی ان کا میزبان بنا ہوا ہے، کوئی مہمان بنے، اس نے مہمان آنے رسول تعلیم کو کہا جاتا ہے. وہ مہمان ہے، میزبان ہے، وہ مہمان ہے. چلیے آپ نے ارشاد فرمایا دنیا ملعون، یہ دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. ملعون معافی سے جو کچھ سب رحمت سے دور ہے. سوائے چار چیز اللہ اللہ، ایک اللہ کا نام، وما والا ہوں، ہر وہ چیز جو نام کے پاس لے جائے، جو نام کے پاس لے. آپ گاڑی پر بیٹھ کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ اچھے سے اپنا کپڑا استعمال کریں نیکی کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے. آپ کی دنیا جو ہے بن جائے. ایک آدمی سائیکل پر سوار ہو کر جوا کھیلنے جا رہا ہے اور ایک گاڑی پر بیٹھ کر مسجد آ رہا ہے. جس کی گاڑی آخرت ہے اس کی سائیکل دنیا. میں اس کو نہیں دیکھتے امیر غریب کو، اللہ دیکھتے کرتا کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کیا ہے. بس کہتا تو بخشے بخشائیں، ایسا نہیں ہے. وہاں کا بیان کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے غنی لوگ ایک ایک دن میں ہزاروں کا صدقہ کرنے والے، ایسا نہیں ہے. اللہ عمل دیکھے گی کہ آپ نے یہ چیز کس لیے کی ہے، آپ نے کس نیت سے چیز خریدی. سوچا نیت سے ضرور کرتے. صاحب نے رسول بولا انہوں نے کیوں کہا ہوا آئے گی، کاش یہ نیت کر دیتا کہ آزاد کی آواز آئے گی. ہمارے وہاں نہیں تھا، پھر اس کے نام سے بھی معلوم پڑ جائے کما والا ہوں اور عالم اور مقام، یا عالم دین یا طالب علم جو چیز سیکھ رہا ہے. یہ چار چیزیں مستثنا ہے اور یہ سب خدا کی رحمت. میں ان باتوں کو اتفاق کرتا ہوں. پاک و داوانا الحمد للہ وفر بنا تمام طلب کرتا ہوں. یا اللہ اس مسجد دلال کو اور مسجد دلال میں جتنے بھی آپ علمی اور دینی کام اور تیسرے جو کام کر رہے ہیں، جو اللہ ہے محلہ کام کر رہے ہیں، اللہ کو برکت حافظ اللہ یا قریب میں اس دوست نے زمین پہنچتی ہے. یا اللہ مدرسہ بڑھانے کے لیے یا اللہ اس کے سب کا جاجر قبول فرما اور جنت میں اس کی تعمیر فرما شکرانوں سے استعمال فرما. اللہ جس سے بھی تربا پڑھ رہے ہیں اللہ یا اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما. اگر سے چھوٹا سا کورس ہے یا اللہ لیکن پیغمبر السلام کے خاص نسبت عطا کر دیتا ہے. اللہ ہماری حقوق کا فیصلے کا فرما. جو پہلے پڑھ کے چلے گئے ہیں ان سب کو جس پر عمل دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو حق پڑھ رہے تھے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے شہر محمد کا کہوار فرما. یا گرو جی کا یا اللہ جو بہت بڑا اعزاز ہے یا اللہ ہمارے شہر کے لیے اس کا پورے عالم میں اس کا فیضان ہے. اس کو زندگی ناچوری اللہ اس کو ہمارے بڑوں کے لیے اور ہمارے لیے سفر یا اللہ اپنا شروع ہوتے تو اس کو بھی ان کی تمام شاخوں کو یا اللہ یا اللہ اپنا کی آپ سے نصیب فرما. ان طلبہ تعلقات کے تمام شاخوں میں ان طلبہ تعلقات کا رجوع فرما. یا اللہ
اور دوسرے افراد سے جہاں کام کر رہے ہیں اللہ اس اخلاص سے محنت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما اور خوب یا اللہ ہمارے دوستوں کو بیٹھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کے کبے کبے کی حفاظت فرما اللہ پاکستان حسرت کی ترقیات سے نواز ذہنی ترقی کی خوب عطا فرما معاشی طور پر بھی مضبوط فرما اور دینی ترقی کی خوب عطا فرما یا اللہ بادشاہ کو عطا فرما یا اللہ خطر فلسطین کے مدد فرما مدد فرما مدد فرما یہود کو تباہ و برباد فرما ان کی تعاون کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ آپ سے مشکل ہے اللہ کا ملکیت قلیلت غلبت کی اللہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ گئے یا اللہ بدل سے بات شروع ہوتی ہے اللہ آپ سے کچھ ملتی ہے یا اللہ مجاہدین کو یہودیوں پر غلبہ نصیب فرما یا اللہ غلبہ نصیب فرما قدم قدم پر مدد فرما اللہ ہمارے تمام پر امید اور قربان کی مقصد فرما عبارت کا شفا فرما پریشان کو پریشانی دور فرما ہمارے کاروبار میں رزق سے برکتیں پیدا فرما رزق کے مسالے سے محفوظ فرما یا اللہ کی حاصل ہماری جو بھی حاجات ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما اتنے عذاب کی تعاون کرتے ہیں اللہ فضل کے ساتھ شاموں کے ساتھ مسلم مسجد میں ان کو بہت برکت اور عافیت دیتے ہیں اللهم انا نسألك سيدنا وتعالى من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من السعادة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم المستعان عليه السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين